صوفیزم بہت زبردست چیز ہے۔ صوفیزم کے کیا کہنے ہیں؟ میں اگر مذہبی انسان بننے کی کوشش کرتا، میرا خیال ہے میں صوفی بنتا، اگر قرآن نہ ہوتا، اگر حدیث نہ ہوتی۔ لیکن قرآن اور حدیث کے بعد کسی اور طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ نہیں، صوفیزم اصل میں قرآن اور حدیث کی روشنی ہی میں دین پر عمل کا نام ہے۔ پھر تو ہماری گفتگو جو ہے وہ ایک سمجھنے سمجھانے کی گفتگو ہوگی کہ آدمی جب کسی چیز کو مانتا اور اختیار کرتا ہے تو اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کیا کیا متبادل چیزیں ہیں۔ اگر قرآن، سنت، حدیث نہ ہوتے تو شاید ہم کرسچینٹی کو کنسیڈر کرتے، شاید ہم جوڈائزم کو کنسیڈر کرتے۔ لیکن جب قرآن، سنت، حدیث موجود ہے، یعنی آپ سمجھیں کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں سے مراد یہ کہ اپنے پورے علم کے ساتھ آپ کا دیا ہوا علم موجود ہے، تو پھر کسی دوسری چیز کو اس کے مقابلے میں ترجیح دینا یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ میں پھر کہوں گا، آپ اگر یہ فرما رہی ہیں کہ نہیں یہ اسی کو ہم سمجھ رہے ہیں، پھر میرے اور آپ کے درمیان بس سمجھنے کا اختلاف ہے، لیکن اصل میں کوئی اختلاف نہیں، یعنی اصل سے مراد بنیادی چیزوں میں اختلاف نہیں ہے۔ پھر تو ہم اس کو سمجھیں گے۔ قرآن، سنت اور حدیث کو سمجھنے میں کسی خارج کی، باہر کی چیز کو اثر انداز ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ یہ پھر سمجھنے میں گڑبڑ ہے، دھاندلی ہے۔ بالکل ممکن ہے کہ قرآن، سنت کو، حدیث کو دیانتداری سے سمجھتے ہوئے مجھے کوئی اور چیز سمجھ میں آئے، آپ کو کوئی اور چیز سمجھ میں آئے۔ مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں ایک دوسرے کی بات سنتے سمجھتے رہنا چاہیے۔ پیغمبر ہوتے تو ظاہر ہے ہم کی بارگاہ میں چلے جاتے،